الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگوں اور عزیز بھائیوں، دنیا میں ہم سب پر دو قسم کے حقوق ہیں، ایک ہے اللہ کا حق، ایک ہے بندوں کا حق. یہ دونوں حقوق کے ساتھ ہی انسان کی زندگی کامیاب ہے. اگر دونوں کے حقوق میں ذرا بھی کمی آ گئی تو وہ چاہے کتنا بھی پڑھا لکھا انسان ہو، چاہے کتنا بھی باصلاحیت کیوں نہ ہو، کتنا ہی عزت والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی مال و دولت والا کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بلکہ آگے بڑھ کر یوں عرض کروں کہ دنیا والوں کی نظر میں بھی وہ گرا ہوا انسان ہے. یہ دونوں حقوق انسان سے جڑے ہوئے ہیں. یہ ایسے ہیں جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، دونوں سے ہی اڑ سکتا ہے. اگر ایک پر ہو ایک نہ ہو تو کبھی پرندہ اڑ نہیں سکتا. ایک میں کمزوری بھی ہو تب بھی وہ اڑ نہیں سکتا، اڑے گا تب بھی نیچے گر پڑے گا. وہی پرندہ سب سے زیادہ اڑان بھرتا ہے، سب سے زیادہ اونچائی پہ اڑتا ہے جو صحت مند ہو، جس کے دونوں بازو مضبوط ہو، جس کے دونوں پر محفوظ ہو. ایسی فرمایا کہ ہر انسان کے دو حقوق ہیں، ایک اس کے پیدا کرنے والے کا حق ہے، ایک ان کا بھی حق ہے جن کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے. پہلے حق کو کہتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کا حق. دوسرے حق کو کہتے ہیں حقوق العباد، بندوں کا حق. یہ دونوں کے ساتھ انسان جڑا ہوا ہے، اسی کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا اور اسی کے ساتھ وہ دنیا سے جائے گا، اور مرنے کے بعد یہ دونوں کا اس کو جواب دینا ہے، حقوق اللہ کا بھی، حقوق العباد کا بھی. اگر ہم قرآن و حدیث کھول کے دیکھیں تو پورا قرآن اور پوری احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور حضرات صحابہ کی پوری سیرت اور اب تک کے نیک بندوں کی پوری سیرت اس بات کو بتاتی ہے حقوق اللہ سب سے پہلے درجے میں ہے، حقوق العباد دوسرے درجے میں ہے. اور یہ بھی اصول بتایا گیا کہ حقوق اللہ میں ہو سکتا ہے اللہ اپنا حق معاف بھی کر دے، لیکن حقوق العباد میں اللہ دخل اندازی نہیں کرتے. یعنی اللہ کا حق اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حق کو اللہ معاف کرا دیں ایسا نہیں ہو سکتا. بندے کو بندے کا حق معاف کرانا پڑے گا، خود معاف کرنا پڑے گا، تبھی وہ بندے کا حق معاف ہو سکے گا. اس لیے حدیث پاک کے اندر نام لے لے کے عرض کیا گیا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، کہ تمہیں اپنی جسم کا حق بھی ادا کرنا ہے. وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، کہ تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے، اس کو تمہیں ادا کرنا ہے. اور آگے کہا کہ تمہیں تمہارے ماں باپ کا حق ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اتنا بڑا حق بتایا گیا کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو.
یہ گالی کا سب سے آخری درجہ ہے، گالی نہیں بلکہ بے ادبی کا سب سے آخری لفظ ہے، اس کے بعد کوئی بے ادبی کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ آگے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، اف بھی نہ کہو، اور فرمایا وَلِإِبْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِبِنْتِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، کہ تمہاری اولاد کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بیٹے کا حق ہے، تمہاری بیٹی کا حق ہے، تمہارے بھائیوں کا حق ہے، اور آگے فرمایا کہ تمہارے پڑوسی کا حق تمہارے اوپر ہے۔ قرآن آپ اٹھا کے دیکھیں گے سورہ بقرہ پارے 2 میں جیسی پہلا ربع پارہ ختم ہوتا ہے، آیت شروع ہوتی ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ فرمایا یہ حقوق ہیں، حقوق۔ تم کس کے ساتھ رہتے ہو؟ یا تو ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کاروباری لوگوں کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ، تجارتی لین دین لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ۔ کہا کہ سب کے حقوق ہیں، ان سب کے حقوق کو ادا کر کے زندگی گزارنا ہے، اسی کی زندگی کامیاب ہے۔ صرف مسجد میں بیٹھ کے تسبیح لے کے بیٹھ جائے، قرآن پڑھتے بیٹھ جائے اور نوافل پہ نوافل پڑھے، تہجد پہ تہجد پڑھے، حج پہ حج کرے، عمرے پہ عمرہ کر لے، روزے پہ روزہ رکھ لے، کہا کہ یہ یقیناً نیک کام ضرور ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اس نیکی کا ثواب اللہ ضرور دیں گے۔ اسی پر تمہاری زندگی پوری نہیں ہوئی، صرف اسی کام کے لیے تم کو بھیجا بھی نہیں گیا، یہ بھی تمہاری زندگی کا ایک کام ہے، ایک حصہ ہے۔ تمہیں اپنی عبادت، تمہیں ایسی عبادت کرنا ہے جس سے تمہارا رب راضی ہو جائے۔ بے شک بہت اچھا کام ہے، ایک آدمی نمازی بندہ ہے، ایسا ہے جیسے مسجد کا کھونٹا بن گیا، جب دیکھو مسجد میں نظر آ رہا ہے، ہر ہمیشہ صف اول کا نمازی ہے، اذان سے پہلے حاضر ہوتا ہے، سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، سب کے بعد مسجد سے باہر جاتا ہے، صف اول کا پابند ہے، نماز کا، تلاوت کا، روزے کا، ذکر اذکار کا۔ کہ بے شک بہت اچھا کام ہے، اس سے صرف ایک حق ادا ہوا ہے، وہ اللہ کا حق ہے، تاکہ اور دوسرا بھی تو حق ہے۔ تم اڑو گے کیسے پھر؟ اڑنے کے لیے 2 بازو چاہیے، ایک اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے۔ جب دونوں حق ادا کرو گے تو تمہاری پرواز جنت تک پہنچے گی۔ تم صرف ایک پر کتنا بھی چاہے مار لو، یہ پر جب تک تمہارا ساتھ نہیں دے گا تب تک تم اڑ نہیں پاؤ گے۔ کہا کہ دوسرا پر ہے حقوق العباد، یہ بندوں کا حق ہے، یہ بندے یہ سب تم سے جڑے ہوئے ہیں، وہ انہی بندوں میں تمہارے ماں باپ بھی ہیں، تمہارے بیوی بچے بھی ہیں، تمہارے بھائی بہن بھی ہیں، اور تمہارا خاندان بھی ہے، اور تمہارے محلے والے بھی ہیں، اور تمہارے علاقے والے بھی ہیں۔ سفر میں چل رہے ہو، وہ سفر کا مسافر بھی تمہارا حق رکھتا ہے۔ اسی کو قرآن پاک کے اندر بتایا گیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ ارے تم کیا سمجھتے ہو؟ نیکی ہی ہے کہ کبھی مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا، کبھی مغرب کی طرف نماز پڑھ لیا۔ جب قبلہ ادھر تھا مشرق کی طرف، بیت المقدس ادھر ہے، بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا، تب تم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب قبلہ بدل گیا، کعبۃ اللہ ادھر مغرب کی طرف رخ بن گیا، اب تم یہاں نماز پڑھ رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ اس رخ کو کر کے نماز پڑھ لینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ صاف کہہ رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف رخ کعبہ اور رخ بیت المقدس کر کے نماز پڑھ لینا اور عبادت کر لینا یہی پوری نیکی نہیں ہے۔ نیکیاں بہت سارے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ فرمایا یہ عقیدہ صحیح کرو۔ ایمان والے کا سب سے پہلا کام عقیدہ۔ کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر یقین رکھو، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کتاب، فرشتے اور رسولوں کو برحق مانو۔
جتنی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں وہ سب کے سب کتابیں ہدایت ہیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہوئی کتابیں ہیں۔ جتنے فرشتے ہیں وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہمیں آنکھوں کو نظر نہیں آتے، لیکن مخلوق ہے، اللہ کی سب سے نورانی اور پاکیزہ مخلوق ہے جو گناہ کو جانتی تک نہیں ہے، وہ صرف اور صرف عبادت و اعمال میں لگی ہوئی۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہا کہ عقیدہ، ان چیزوں پر ایمان میں ذرا بھی فرق آ گیا اب تم مسلمان نہیں رہے۔ جب مسلمان تم نہیں رہے، چاہے کتنے بھی نیک کام کر لو، تمہاری ان نیکیوں کا کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، اور اس کا کوئی نتیجہ آخرت میں ملنے والا بھی نہیں ہے۔ چاہے دنیا میں کچھ تمہیں عزت مل جائے، کچھ عہدہ مل جائے، کچھ واہ واہ ہو جائے، اور تمہارا مال 1 سے 2 دکان بن جائے، 4 سے 10 مکان بن جائے، 1 سے 4 گاڑیاں ہو جائے، یہ تو دنیا میں ہوگا ضرور، لیکن آخرت میں تو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ ہے پہلی بات، بنیادی بات۔ کہا کہ نیکی، سب سے بڑی نیکی یہی ہے اللہ پر ایمان، آخرت پر یقین۔ مرنے کے بعد ہمیں ایک دن اٹھنا ہے، نیکی اور برائی کا بدلہ اللہ کے پاس ہمیں ملنا ہے۔ اچھا کام ہے اچھا بدلہ، برا کیا ہے تو برا بدلہ۔ یہ ہماری عقل بھی ہی کہتی ہے، دنیا میں بھی یہی چلتا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھا، برائی کا بدلہ برا۔ اللہ کے یہاں بھی نظام یہی ہے۔ کہا کہ مومن کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ اسی سے مسلمان الگ ہوتے ہیں، دنیا کی ساری قومیں آخرت پر یقین نہیں رکھتی۔ اسی لیے فرمایا آخرت کا یقین بہت ضروری ہے، چاہے ہماری عقل اس کو مانے نہ مانے، ہماری عقل مانے نہ مانے، یقین رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے بھی یقین ضروری ہے، دنیا میں اتنے سارے اچھے کام ہمیں کیے ہیں، بدلہ ہمیں کیا ملے گا؟ تاکہ مرو بعد میں بدلہ لو، کہ جتنا برا کیا ہے کہا کہ مرو سزا پاؤ۔ پہلی بات بتائیے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ ہے حقوق اللہ، اللہ کا حق۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا مانتا ہے، خدا کی خدائی میں کسی اور کو برابر تسلیم کرتا ہے یا کسی کو پارٹنر بناتا ہے، اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ناکام ہے، اب تو مسلمانوں کی فہرست میں آ ہی نہیں سکتا۔ جب آ ہی نہیں سکتا تو بس جیسی زندگی اپنی پوری کر لے اور جہنم میں چلا جائے۔ آخرت کے تیرے لیے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، تیرے لیے تجھے تو بس جہنم میں جانا ہے، تیرا طے ہے مسئلہ۔ یہ سارے مسائل ان ایمان والوں کے لیے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر، نبیوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سارے مسائل ان کے لیے۔ فرمایا یہ عقیدہ اپنا صحیح کرو، ہمارا ایمان 100% اللہ کی ذات پہ ہے، مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے، زندہ ہونا ہے، اور ہمیں اپنے کیے کرائی کی سزا یا اس کا بدلہ ہمیں لینا ہے۔ یہ حقوق اللہ میں یہ چیز آتی ہے، عقیدہ۔ آگے فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ جتنی باتیں بتائی گی فرمایا یہ سب بندوں کے حقوق ہیں۔ یہ ہے ہمارا دوسرا بازو، یہ ہے سیدھا ہاتھ، یہ ہے ڈاوا ہاتھ۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، پرندے کے 2 پر ہیں، اللہ کا حق ہے جو پہلے کے ہیں، یہ بندوں کا حق ہے آگے اس کو بتایا گیا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال دیا کرو۔ ذوی القربى، کس کو دینا ہے مال؟ رشتہ داروں کو۔ والیتامى، یتیموں کو۔ والمساکین، غریبوں کو۔ والیتامى والمساکین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہا کہ مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب، بھیک مانگنے والوں کو، ضرورت مندوں کو، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں، چھڑانے میں پیسہ لگاؤ۔ والسائلین وفی الرقاب، یہ ساری صفات بیان کیے گئے۔ فرمایا یہ ہے بندوں کے حقوق، اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھایا الخلق عیال اللہ، اللہ کی پوری مخلوق، پوری جو مخلوق ہے یہ سب اللہ کا ایک گھر ہے، ایک فیملی ہے، اللہ کا ایک گھرانہ ہے۔ الخلق عیال اللہ،
ہاں کہ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. یوں سمجھیے اگر میرا گھرانہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے, کوئی آدمی میرے گھرانے کا تعاون کرے, مدد کرے, میں تو ساری زندگی اس پہ فدا ہو جاؤں گا. میں کہوں گا میری پریشانی میں میرا ساتھ دینے والا فلاں بندہ تھا, میں گر رہا تھا مجھ کو اس نے اٹھایا, میری پریشانی کا حل وہی تھا. بھئی روڈ میں جو حضرات گاڑیاں کھڑا کریں سائڈ میں کھڑا کریں, جانے والوں کو پریشانی ہو رہی, گھروں کے پاس آزو بازو جن کی گاڑی ہے وہ خود چلے جائیں, بہتر ہے یہاں اندر لائیے, وہاں اسکول کے پاس پارکنگ کرا لیجیے, بہتر رہے گا اسی میں. یہ بھی حقوق میں سے ہے, وہی تو بات چل رہی ہے ابھی. ہم صرف سن لیں اور قانون کی مزت اور مزہ لے لیں, جس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. جن کی گاڑیاں ہیں وہ چلے جائیں, جا کر اپنی گاڑی درست کرا کے آ جائیں. بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی ہے کہ حق یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نماز پہ نماز پڑھتے رہ جائیں, قرآن پہ قرآن پڑھتے بیٹھ جائیں. یہ بھی حقوق میں سے ہے کہ کون کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے. والدین ہیں, ماں باپ باحیات ہیں, جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کی عمر دراز فرماتے ہیں اور ان کا سایہ دیر تک قائم رکھے, صحت و سلامتی ان کو عطا فرما دے. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت جن سے چھین گئی ان سے آپ پوچھیے کہ وہ ترس جاتے ہیں ماں کو دیکھنے کے لیے, باپ کو دیکھنے کے لیے. ان کے پاس ماں اور باپ جیسی نعمت نہیں ہے ان کے پاس. جن کے پاس ہے وہ بڑے ناقدرے ہیں, اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. یہاں تک فرمائے ان کو محبت کی نظر سے دیکھو تو ایک حج کا ثواب ہے. کوئی 100 بار دن میں دیکھے, ارے یہ میری ماں ہے جس کی وجہ سے میں دنیا میں آیا, جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, اس کو راضی کر لوں تو اللہ راضی. یہ سوچ کے اگر اس نظر سے ماں کو دیکھا, کہا کہ حج کا ثواب ہے. کہا کہ کتنی دفعہ, 100 دفعہ دیکھا, 100 حج. یہاں تو ایک حاجی صاحب ایک بار حج کرتے ہیں, اپنے نام کے ساتھ حاجی لگاتے ہیں. جب تک ان کے نام کے ساتھ حاجی کا لفظ نہیں استعمال ہوتا ناراض ہو جاتے. پھر یہاں تو یہ وہ بندہ ہے جس کے ماں باپ باحیات ہیں, وہ تو ہزاروں لاکھوں حج کرنے والے کے برابر ہے. فرمایا یہ حقوق میں سے ہے, ماں باپ کو کبھی ناراض نہ کرنا, کبھی ان کی آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکا دینا, کبھی ہماری وجہ سے ان کے چہرے پہ کہیں پیشانی پہ جھلیاں نہ آ جائے, کبھی ہماری وجہ سے ان کی نیند حرام نہ ہو جائے, کبھی ہماری وجہ سے وہ پریشان نہ ہو جائے. کہ اتنا حق رکھنے کی بات کہی گئی ہے. اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے. ذرا اندازہ لگائیے کتنا بڑا درجہ ہے ماں باپ کا. سب سے پہلے اللہ ہے, اس کے بعد رسول اللہ ہے, اس بعد اس ماں باپ ہے. یہ تیسرا درجہ اللہ نے خود دیا ہے. جو اللہ نے اس کو درجہ تیسرا درجہ رکھا ہے تو ذرا اندازہ لگائیے کتنا اونچا مقام ان کا ماں باپ کا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, جس کا خلاصہ علماء نے یوں بتایا ہے, تاکہ ماں باپ کے آگے نہ چلو, اپنی آواز ماں باپ کی آواز سے اونچی نہ کرو, کبھی ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہ کرو. وہ نیچے بیٹھے ہیں اوپر نہ بیٹھو. اللہ اکبر, کیسی پاکیزہ شریعت اللہ نے ہمیں دی ہے. سچ کہتا ہوں اگر یہ پاکیزہ شریعت کے پاکیزہ طریقے دنیا میں عام کیے جائیں, قسم بخدا کہتا ہوں ساری انسانیت کفر کو چھوڑ کے اسلام میں آ جائے گی. ایسے پاکیزہ حقوق کسی مذہب میں نہیں ہے. سارے مذاہب والے ترس رہے ہیں ہمارے مذہب کا طور طریقہ کیا ہے. صرف گھنٹا بجانا, ناریل پھوڑنا مذہب کا طریقہ نہیں ہے. زندگی گزارنے کے طور طریقے یہ مذہبی طریقے ہوتے ہیں. اس میں اسلام کے برابر کوئی مذہب دنیا میں نہیں ہے. ایک بندہ مسلمان ہوا, جب اس سے پوچھا گیا بھائی تو مسلمان کیوں ہوا, جبکہ مسلمان ہونا معمولی بات نہیں ہے, تجھے تو خاندان سے کٹنا پڑتا ہے. مسلمان ہونے پر تجھے وراثت میں حصہ نہیں ملے گا, گھر والے تجھے باہر ڈھکیل دیں گے, تو اس فیملی کا حصہ نہیں بن سکتا. ہو سکتا ہے کہ اس کاروبار میں, مال دولت میں, کام دھندے میں سب کچھ تجھے الگ کر دیا جائے گا, تو دنیا میں تنے تنہا ہو جائے گا. پھر اس کے باوجود پھر تو مسلمان کیسے بنا؟ اس نے کہا میری مسلمان بننے کی وجہ صرف ایک مسلمانوں کا جنازہ ہے.
ہماری خوبیاں دیکھیے، اسلام میں اللہ نے جو خوبیاں رکھی ہیں، جو صلاحیتیں، جو طاقت رکھی ہے، ایک ایک خوبی کو اگر دیکھا جائے، لوگ تو کفر کو چھوڑ کے اسلام میں کود پڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ہیں کہ عجیب ہیں، ساری صفات، ساری صلاحیتیں ہمارے سامنے، اس کی کوئی قدر وقار ہمارے پاس نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ تجھے ایک جنازے نے مسلمان تجھے کیسے بنا دیا؟ اس نے کہا ابھی چند دن پہلے میری ماں کا انتقال ہوا، اور میری ماں اتنی بیمار تھی کہ جسم کے حصے کچھ سڑنے لگے کہ ڈاکٹر نے ایک پیر اس کا کاٹا۔ تو ہمارے مذہب میں جسم کو جلایا جاتا ہے، اور میں نے اس پیر کو جا کے جلایا سب سے پہلے۔ چند دنوں کے بعد میری ماں بھی انتقال ہو گئی، اور مذہب کے رسم و رواج کی وجہ سے میں مجبور تھا اس ماں کو جلانے کے لیے جس ماں نے مجھے جنم دیا ہے، مجھے پیدا کرنے کے لیے 9 مہینے اس نے مشقت جھیلی ہے، اور میرا پیشاب پاخانہ اٹھایا ہے، رات دن نہیں دیکھا اس نے، گرمی سردی نہیں دیکھی، بلکہ اس نے ہمیشہ یہ سوچا یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا جسم کا حصہ ہے، یہ میرا دل کا ٹکڑا ہے۔ صرف یہ چیز سوچ کر مجھے پالی اور پوسی بڑا کی۔ پتہ نہیں وہ کیسے حالات اس نے زندگی گزارے ہیں، کیسے حالات میں زندگی اس نے گزارے، اور اس کا بڑھاپا آ گیا۔ اس حالت تک بھی جب بھی میں کبھی آتا، میری ماں مجھ سے پوچھتی بیٹے اچھے ہو، کیا تم نے کھانا کھایا؟ ہمیشہ مجھے تسلی کے الفاظ کہنے والی وہ ماں، لیکن میں اپنے مذہبی طور طریقے پر مجبور تھا۔ مجھے اپنی اس ماں کو جس پر ایک چنگاری بھی اڑ جاتی، یا کبھی مجھے چنگاری بھی لگ جاتی، گھسیرا لگ جاتا، اور ماں کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے، آج اس ماں کو مجھے آگ میں جلانا پڑ رہا تھا۔ ایسا میرا مذہب ہے۔ لیکن میں نے مسلمانوں کے جنازے کو دیکھا، پتہ نہیں کس کا جنازہ تھا، ساری قوم اٹھی کھڑی ہے، ہر کوئی کاندھا دینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور دھکے دے کے کاندھا دے رہا ہے، لیکن اس قوم میں کسی آدمی نے پیسے نہیں دیے۔ ہر کوئی جذبے سے، شوق سے دکانیں بند کر رہا ہے، کوئی دکان سے باہر نکل کے آ رہا ہے، 2-4 قدم چل کے جانا ایک عبادت تصور کر کے جا رہا ہے۔ جب میں نے دیکھا ارے ہمارا مذہب تو ایسا ہے، ماں کو آگ میں جلا کے ہم نے راکھ بنا دیا، یہ مذہب تو اتنا پاکیزہ ہے۔ وہ مری ہوئی ماں کو انہوں نے نہلایا، دھلایا، کپڑوں پہ کپڑے اس نے لگائے اور عطر اور خوشبو چھنکی، اور اس کو کہاں اٹھایا؟ سروں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ کتنی وہ شاندار ماں ہوگی، کتنی باعزت وہ ماں ہوگی کہ جس کو کاندھوں کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے، ہر کوئی اٹھانے کو عزت اور وقار کی چیز سمجھ رہا ہے۔ میرے دل میں بات آئی، ہو نہ ہو یہ اچھا مذہب ہوگا۔ ہمارے مذہب کی صرف ایک خوبی غیروں کو اسلام کے قریب کر رہی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ساری خوبیوں کے مالک، بے تاج بادشاہ ہم ہیں، لیکن ساری خوبیاں ہم سے چھینی جا رہی۔ اسی کا حکم دیا گیا قرآن کی اس آیت میں، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، نام گنائے گئے۔ دیکھو ان سب کے حقوق ادا کر کے آؤ تو میرے پاس آنے کا حق رکھتے ہو، اگر حق ادا نہ کرو مجھے صورت نہ دکھانا۔ یہ ہے اس آیت کا خلاصہ۔ اللہ کہہ رہے میں نے اتنے سارے جو بندے رکھے ہیں، ہر سارے بندوں کو میں نے ایک برابری پہ نہیں رکھا۔ کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو صحت مند بنایا، کسی کو بیمار بنایا، کسی کو آقا بنایا، کسی کو نوکر بنایا، کسی کو ضرورت مند بنایا، کسی کو ضرورت پورا کرنے والا بنایا۔ کہا کہ میں نے اسی لیے رکھا ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، محبت، مواسات، مواخات، اور یہ سارے کام کرو، اس کے بعد کہو کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تب میں کہوں گا ہاں میں راضی ہوں، کیونکہ یہ سارے میرے بندے ہیں، ان کو راضی کرو۔ اسی لیے حدیث میں ہے اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے بندے میں تیرے پاس آیا تھا، میں نے پوچھا بھائی میں بھوکا ہوں کھانا کھلا دے، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ میں کبھی آیا تھا وہ کہا تھا میں ننگا ہوں مجھے کپڑے پہنا دے، تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ اللہ قیامت میں پوچھیں گے، حدیث میں ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ پوچھیں گے میں ایک دن پیاسا تھا، میں تیرے پاس آیا تھا بندے، میں نے کہا تھا میں پیاسا ہوں پانی پلا دے، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، بھوکا بھیج دیا، پیاسا بھیج دیا، ننگا بھیج دیا، میں مجبوری میں ہاتھ پسارا تھا، تو نے میری انگلی نہیں پکڑی۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو خالق و مالک ہیں،
آپ بھوکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ پیاسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ننگے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ضرورت مند کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ اس وقت کہیں گے میں آیا تھا ایک مجبور کی شکل میں، ایک بھکاری کی شکل میں، ایک بھوکے کی شکل میں، ایک پیاسے کی شکل میں۔ میں اس وقت میں نے اس بندے کی زبان سے میں نے اپنا سوال پوچھا، لیکن تو نے مجھ کو دھتکار دیا۔ وہاں تو نے دھتکارا، آج میں دھتکارتا ہوں، جا جس کے پاس چاہے تو اپنی ضرورت پوری کر لے۔ میرے بھائیو، یہ ہے حقوق العباد۔ اس کے بغیر ہم زندگی صحیح نوانے میں نہیں گزار سکتے، اس کے بغیر ہماری زندگی کامیاب نہیں ہے، یہ صاف بات ہے، یہ قرآن یہ فیصلہ سنا رہا ہے۔ لہذا ایک لمبا عنوان ہے، انشاءاللہ پھر بعد میں بھی عرض کیا جائے گا۔ وہی بات شروع کی گئی، انہی میں سے حقوق کو بتایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک سب سے بڑا حق ہے، ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کا حق، ایک ہے حقوق العباد، بندوں کا حق۔ ہو سکتا ہے میری نماز 100% کامیاب نہ ہو، جیسے مجھے جمعہ کی 2 رکعت ادا کرنا ہے دل و جان لگا کے، توجہ سے، اخلاص سے، للہیت سے، ہو سکتا ہے کہ میں ایسی نماز نہ پڑھوں، لیکن میرا اللہ بڑا ہے، وہ چاہے تو مجھے معاف بھی کر سکتا ہے، پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن میں نے کسی کا حق مار دیا، اللہ اس میں آڑ نہیں بنتے۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک تو نے اس کا حق مارا ہے، اسی سے وصول کر لے، میں کیوں آؤں بیچ میں؟ تاکہ یہ بندے کا حق ہے۔ اسی لیے فرمایا یہ دونوں حقوق کے ساتھ ہماری زندگی کامیاب ہے۔ ایک بھی کمی اگر ہے، چاہے میں کتنا بھی دیندار رہوں، کتنا بھی اللہ والا نیک لوگوں کی زبانوں پہ چڑھا رہوں، لیکن اللہ کے نظر میں اسی وقت کامیاب بنوں گا جب دونوں کے حقوق کو ادا کروں۔ اللہ کا حق میں بھی کامیاب، بندوں کے حق میں بھی کامیاب، انشاءاللہ وہ زندگی کامیاب بنے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسی پاکیزہ زندگی عطا فرما دے۔ لہذا آگے بات اسی کی تفصیل سے عرض کی جائے گی، اس کو توجہ سے سنیں، اس کے بعد اپنی زندگی پہ غور کریں، کتنا ہم بندوں کا حق ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ بھائی بہن کی شکل میں ہو، بیوی بچوں کی شکل میں ہو، ماں باپ کی شکل میں ہو، پڑوسی لین دین معاملات معاشرت کرنے والوں کی شکل میں ہو۔ جب ان کا پورا حق ادا ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، حق ادا نہیں ہوگا ہم 100% ناکام ہیں، ہماری زندگی کسی کام کی نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ لہذا اس کو توجہ سے سنیں اور اس کے بعد اپنی زندگی پہ غور کرتے جائیں، انشاءاللہ ایک ایک حق کو ہم ادا کرتے جائیں گے، اللہ کی نظر میں نیک اور محبوب بندوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔